عقیدہ توحید اسلامی نظریے کی جان ہے۔ عقیدہ توحید جب بندے کا مضبوط ہوتا ہے تو انسان بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ظاہری کے بعد کا وقت آیا تو وہ وقت صحابہ بڑا سخت تھا، اور اس صدمے کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ سمجھدار، زیرک اور بہادر آدمی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے حضرت عمر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ پریشان تھے، اور صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ اچانک حضرت صدیق اکبر آئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں اور حضور کے سب سے بڑے عاشق بھی ہیں، لیکن آتے ہی پہلے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ نور میں داخل ہوئے، حضور کے مقدس پیشانی پر بوسہ دیا۔ آنسو تھے کہ بے اختیار ہی نکل گئے۔ جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہمارے ہاں نا بعض لوگ دعوی محبت کرتے ہیں، مشن کے ساتھ ہی نہیں بنتے۔ کہتے ہیں جی ہم بھی خادم ہیں، ہمارا بھی آپ سے تعلق ہے، لیکن کسی مشن میں اگر آپ ساتھ کہیں تو وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت بھی پوری کرنے والے اور مشن میں بھرپور ساتھ رہنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے کے باہر نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مچلتے اور بے چین جذبات کو دیکھا، تو جناب ابوبکر صدیق نے سب کو بیٹھنے کا کہا۔ حضرت عمر ذرا شدت والے تھے جذبات کے تعلق سے، کہا بیٹھ جائیے، وہ نہ بیٹھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر فرمایا، میں نے کہا بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ اب پتہ ہے حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ فرمایا کہ جو تو عبادت کرتا تھا رسول پاک علیہ السلام کی، وہ سمجھ لے کہ حضور نے وصال فرمایا، اللہ کا وعدہ آیا اور یہ ظاہری پردہ ہوا، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ جان لے رب حی بھی ہے قیوم بھی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے آیت تلاوت کی تو ہمیں سمجھ آئی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت آج ہی کے موقع کے لیے گویا نازل ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں ہمیں سمجھ آئی کہ ابوبکر صدیق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے امت کو سنبھالا دیا، امت کو انہوں نے پوری طرح مضبوطی سے تھاما۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ صدموں کا بوجھ جتنا ان پر تھا کسی پر نہیں تھا، لیکن نظریات کو بھی تو بچانا ہے نا، مشن کی بھی تو بات کرنی ہے نا۔ وہ ساری راہیں جن کا تعین کر کے رسول پاک علیہ السلام نے امت کو عطا کیا ہے، ان سارے رستوں کا امت کے لیے کھلا اور واضح رہنا بھی تو ضروری ہے۔ تو ہر فتنہ جو حضور کے بعد سر اٹھاتا جناب ابوبکر صدیق اسے کچلتے۔ یہ جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سناتے ہیں نا، بہت زیادہ ہم بھی سناتے ہیں اور سنانی بھی چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بھرپور حکومت کی ہے نا، اس کی بنیاد بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کا سر کچل کر اٹھنے والی ہر اس بری ہوا کو دبا کر حالات کو مضبوط کر کے پھر حکومت حضرت عمر فاروق کو دی ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے لیے آسان تھا، فتنہ کوئی نہیں تھا، اب رستہ ہموار تھا، لہٰذا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس سلسلے کو چلایا۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جناب ابوبکر صدیق نظریات کی
ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیر صاحب کے مرید ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی دکھ سکھ میں، کسی خدمت میں، کسی مشن میں، کسی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ کسی خاندان کے ممبر ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں اپنا حق تو جتلاتے ہیں پر خاندان کی مشکلات میں ساتھ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کسی جگہ شاگرد ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ سند ثابت کرنے کے لیے انہیں دکھانا پڑتا ہے کہ میں فلاں جگہ شاگرد ہوں، ورنہ کوئی معاملہ کوئی نہیں ہوتا۔ مشن کے ساتھ چلنا اور مشن کی ڈیوٹی کرنا اور مشن کی بابت آگے بڑھنا، یہ اصل کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فدا بھی ہر وقت تھے اور حضور کے مشن کے ساتھ باوفا بھی ہر وقت تھے۔ لہٰذا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے اور کام کو کام سمجھنا چاہیے، ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک درد بھی ہے۔ درد بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ غرض مندوں کا ہے، درد مندوں کا نہیں۔ اس میں لوگ غرض مند ہیں، ضروریات سے متعلقہ لوگ ہیں، درد مند نہیں ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر۔ کیا بات ہے جی، کس چیز کو گوہر کہا ہے؟ درد دل کو۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، گوہر۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے درد دل والے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سارا مکہ مخالف تھا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی سب حملہ آور تھے۔ ابن دغینہ ایک شخص تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کو پناہ دی اور کفار سے کہا کوئی ان کے قریب نہ آئے، خبردار میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، جو کسی کو پناہ دے دیتا تھا لوگ سمجھتے تھے اب اس کی عزت اس کی عزت ہے، اب اگر ہم نے اس نے پناہ دی ہے، اس کو کوئی تکلیف دی تو اس کی ریٹ کو ہم نے چیلنج کیا۔ ابن دغنہ نے پناہ دے دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاہدے پر پناہ دی کہ آپ باہر نکل کے نماز نہیں پڑھیں گے، باہر نکل کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ اندر اپنے گھر کے اندر رہیں گے اور وہاں آپ قرآن شریف پڑھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے اور پڑھ کے اس درد سے روتے کہ قریش کی عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے، قرآن سننا ہے۔ میرے صاحب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے جو بات تم پہ طاری نہیں ہو رہی وہ کسی اور پر کیسے ہوگی؟ جس نے تمہیں مزہ نہیں دیا جس بات نے، وہ کسی اور کو کیا دے گی؟ قرآن مجید جب آپ پورا مزہ لے کے نہیں پڑھ رہے، آپ کسی مجبوری کے تحت اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ دوسرے پر کیسے طاری ہوگا؟ آپ جب اس کا ذوق لیتے ہیں نا، اس کا لطف لیتے ہیں، اور بھائی کسی رونے والے کو دیکھ کے بھی کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ کسی اور کو بھی آئے گا، لیکن اگر آپ اس کا مزہ ہی نہیں لے رہے، اس کا لطف ہی نہیں لے رہے، آپ اس پورے ذوق کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہے، تو پھر دوسروں کو کیسے مزہ آئے گا؟ حضرت صدیق اکبر درد سے روتے تو وہ قریش سارے اکٹھے ہو کے نا کفار ابن دغینہ کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ وہ تو ہماری تو ساری عورتیں اور بچے ابوبکر صدیق کے گرد کھڑے رہتے ہیں۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ مسلمان ہی نہ ہو جائے، کیونکہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابوبکر کو منع کریں۔ بعض روایتوں میں تو یوں بھی آیا کہ ان سے کہیں کہ پڑھ لیا کرے قرآن پاک، پر پڑھ کے رویا نہ کرے۔ وہ جو درد ہے نا، وہ جو سوز ہے نا، وہ جو ان کے اندر کی کیفیت ہے نا، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ابن دغینہ نے آ کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ بھئی یہاں تو آپ آہستہ پڑھیں، اونچا نہ پڑھیں، یا پھر میں اپنا ذمہ واپس لیتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر کے اندر تو ہوں اور میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ جب پڑھ کے روتے ہیں نا تو مشکل ہوتی ہے، لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، پڑھ لیا کریں، پر یہ اونچا پڑھنا اور پڑھ کے رونا۔ حضرت صدیق کہنے لگے تو اپنا ذمہ اپنے پاس رکھ، میں یا رب کے ذمے پہ ہوں یا رب کے رسول کے ذمہ پہ ہوں، میں ان کے ذمہ کرم پہ ہوں تو اپنا ذمہ اپنے، ہمیں اللہ رسول کافی ہے، ہمیں کسی اور کے ذمے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے ذمہ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے درد دل، طبیعت کا ذوق، اور جب یہ درد دل ہوتا ہے نا پھر انسان کہیں نہ کہیں پرہیزگار بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سادہ طرز زندگی کے قائل تھے. میرے دور کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے، میرے دور کا مسئلہ خواہشات ہے. خواہشات ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں. کچھ اس لیے رات بھر نہیں سوتے کہ میں نیا ڈیزائن دیکھ کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح میرے جانے سے پہلے کوئی اور نہ لے جائے. اور کئی اس لیے رات بھر نہیں سو پاتے کہ صبح اگر بچے فیس کا مطالبہ کریں گے تو میں نے کہاں سے دینی. دنیا نے نا غلبہ کر لیا ہے. مال کمانا برا نہیں ہے، جتنا رزق حلال آپ کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن اس سے دل لگا لینا، اس کی زیب و زینت میں الجھ جانا، ڈیزائنوں کے چکر میں پڑ جانا، نئی سے نئی برانڈ خریدنے کا موڈ بنا لینا، اپنے مزاج کی سادگی اور اپنے رویے کے حسن کو گوا بیٹھنا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پانی مانگا، مستدرک میں موجود ہے، تو ان کو پانی بھی دیا گیا اور شہد بھی دیا گیا. تو جیسے حضرت صدیق اکبر کے قریب گیا رونے لگے، اور اس درد سے روئے کہ جو قریب بیٹھے تھے وہ بھی سارے رو پڑے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے درد بانٹا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. اس درد سے روئے کہ وہ سب بھی روئے. آپ تو تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے ہی رہے. اور جب کچھ سنبھلے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ امیر المومنین ہے سیدنا صدیق اکبر. فرمانے لگے میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو حضور کسی چیز کو کہہ رہے تھے دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا مجھ سے، دور ہٹ جا. میں سمجھ نہ پایا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کس چیز کو دور ہٹا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے ابو بکر دنیا بن سنور کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہٹ جا، مجھے تجھے قریب نہیں کرنا. حضور فرمانے لگے ابو بکر دنیا جاتے ہوئے مجھے کہہ گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تو مجھے دور ہٹا دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے. یہ بات کہہ کر حضرت صدیق اکبر پھر رو پڑے، اور روتے ہوئے فرمانے لگے دیکھو دنیا ہم سے چمٹ گئی ہے، چھوٹ ہی نہیں رہی. یہ ہوا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھے لوگ تھے، دل صاف تھا، کیفیات درست تھی، لیکن پتہ نہیں دنیا کہاں سے آئی. خوبصورت لوگ تھے، میٹھے تھے، پیارے تھے، ان کی آنکھوں میں رسول رحمت علیہ السلام کی محبت کے آنسو تھے. وہ کیسے چمٹ گئی؟ کبھی بچوں کے نام پہ چمٹ گئی، کبھی گھر کی ضروریات کے نام پر چمٹ گئی، کبھی کہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو کچھ کما لے اس نام سے چمٹ گئی. اگرچہ یہ باتیں تو معمول تھیں، لیکن چمٹ گئی دنیا. ڈھیر ساری جگہوں پہ دنیا کی زیب و زینت آ گئی، باطن کا حسن لے گئی، واپس نہ لوٹ آئے. کچھ روایتی سادگی کا مزاج نہ اختیار کریں، کچھ تھوڑا سا جان چھڑائے نہ، کچھ ایک آنے والی رقم کو اپنے سے دور نہ کریں کہ نہیں چاہیے. کوئی ایک دن ایسا گزرے زندگی میں جس دن بندہ کہے نہیں آج مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، بات اگر کرنی ہے تو رسول رحمت کی محبت کی کرنی. وہ اپنا ذوق دوبارہ سے بحال نہ کریں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقوی کے، اس پرہیزگاری کے، اس خوبصورتی کے مالک تھے، اور اسی طرز کو آپ نے آگے بڑھایا. سیدہ